سامعین مکرم، محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور سفر المظفر کی ابتدا ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کچھ لوگ سفر کے مہینے کے حوالے سے عوام میں احادیث مشہور کرتے ہیں۔ آج ہم اس بارے میں جانیں گے کہ ان احادیث کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ پہلی روایت جو عوام میں مشہور کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ تو اس روایت سے کچھ لوگ سفر کے مہینے کے منحوس اور نامراد ہونے کو دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست تھی، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر صحیح سلامت گزر جانے پر جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ من گھڑت اور موضوع ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں، بلکہ بعد کے لوگوں نے خود گھڑ کر اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے۔ چنانچہ خود ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں، وہ اسے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں اور امام عجلونی کشف الخفاء میں اور علامہ طاہر پٹنی تذکرۃ الموضوعات میں درج فرما کر اس کو بے بنیاد اور بے اصل قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح کی خود ساختہ اور روایتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دوسری حدیث اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ یہ بلاؤں کے نازل ہونے، مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ تمام سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 بلائیں خاص سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح تیسری بات کہ حضرت آدم صفی اللہ سے غلطی ہوئی تو اسی مہینے میں ہوئی۔ چوتھی یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو سفر کی پہلی تاریخ تھی۔ اسی طرح پانچویں بات کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو آزمائش میں مبتلا ہوئے تو اسی مہینے میں ہوئے۔ چھٹی بات کہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت جرجیس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آزمائش میں مبتلا ہوئے تو اسی مہینے میں ہوئے۔ اسی طرح ساتویں بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حابیل بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ تو یہ سب باتیں من گھڑت ہیں۔ اسی طرح آٹھویں بات یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ ماہ سفر کی پہلی رات کو 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد اتنی ہی مرتبہ، تیسری میں اسی طرح سورۃ الفلق اور چوتھی میں اسی قدر سورۃ الناس پڑھے، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ رکھے گا اور عظیم ثواب عطا فرمائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 8 قسم کی اس طرح کی احادیث مشہور کی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس قسم کی تمام روایات یہ من گھڑت روایات ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ من گھڑت روایات ہیں، ان کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، تو لہٰذا ایسی احادیث نشر کرنے، پھیلانے سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ اس کو حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو سفر کے منحوس ہونے کا کہتے ہیں، ان کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔